السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک انسان تب تک انسان کہلاتا ہے جب تک کہ ان میں انسانیت ہو۔ جب کسی آدمی سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کی نظروں میں وہ انسان کے نام پر ایک کلنک اور بدنما داغ ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک کہانی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو انسانیت کے تعلق سے کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں عام طور پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مان لیجئے ایک بہت ہی غریب بچہ تھا جس میں پر پھٹا پرانا کپڑا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پیتا تھا، سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، لیکن ایک نیک صفت انسان نے ان کی مدد کی اور ان کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کیا، جس کی وجہ سے وہ سماج میں ایک قابل انسان بن گیا۔ آج وہ بچہ اچھا کھاتا پیتا ہے، اچھا کپڑا پہنتا ہے، رہنے کے لیے بلڈنگ ہے، عزت و شہرت کے مالک ہے۔ اس کے شکرانے میں یہ بچہ اس آدمی کا اتنا بڑا احسان مند ہو گیا کہ آج وہ ان کی ہر باتیں مانتا ہے اور یہ دلی جذبہ رکھتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان تک اس آدمی کے لیے نچھاور اور قربان کر دوں گا جس نے آج مجھے اس مقام تک پہنچایا، جبکہ میری کوئی بھی حقیقت و حیثیت نہیں تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کا یہ سوچ اور خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ بچے میں آپ کو انسانیت دکھائی دیتی ہے یا نہیں دکھائی دیتی ہے؟ بے شک آپ کہیں گے کہ اس بچے کے اندر انسانیت ہے، یہ احسان فراموش نہیں بلکہ احسان مند ہے۔ چلیے آپ کو ایک دوسرے بچے کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک ایسا بچہ بھی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بالکل پہلے ہی بچے جیسا، لیکن کسی کی مدد کرنے کی وجہ سے وہ سماج کے اندر ایک قابل انسان بنا۔ اس کے باوجود بھی یہ بچہ اپنے مدد کرنے والے کی بات نہیں مانتا ہے اور اس کے احسان کو بھول کر کے اپنی منمانی کرتا ہے، احسان کرنے والے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ جس نے اس بچے کو اتنا قابل بنایا، سماج میں ایک مقام اور رتبہ دیا، آج وہ انسان اس بچے کو جو کام کرنے کے لیے کہتا ہے وہ بچہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے، اس کے خلاف اور اس کے برعکس سے کام کرتا ہے۔ کیا خیال ہے اس بچے کے بارے میں آپ لوگوں کا؟ کیا اس بچے میں آپ کو انسانیت دکھائی دے رہی ہے یا پھر یہ بچہ احسان فراموش ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو خود آج ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، فیصلہ کرنے کا ہے کہ آپ ان دونوں بچوں میں سے کس کی طرح بننا چاہتے ہیں، پہلے بچے کی طرح یا دوسرے بچے کی طرح؟ جی ہاں، ذرا غور سے سننا۔ آج ہم اور آپ بھی جس مقام اور پوزیشن میں ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت تھا جب ہماری بھی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں تھی، کسی نے ہماری ایسی مدد کی کہ آج ہم خود بھی کسی نہ کسی مقام پر فائز ہیں اور وقت ضرورت دوسروں کی بھی مدد کرتے ہوئے انہیں بھی کسی نہ کسی مقام پر فائز کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ہمارے ان کے ساتھ کیسا سلوک اور بیہیو ہونا چاہیے جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدد کرنے والا وہ کون ہے؟ ہمیں اس مقام اور پوزیشن میں پہنچانے والا وہ ہستی اور وہ ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہم سب کا خالق ہم سب سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور ہم سب سے کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید سورہ الانسان، جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 1، 2 اور 3 کے اندر فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ اس زمانے میں، اس دنیا میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں تھی، کچھ حیثیت نہیں تھی، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ جب اس دنیا میں ہمارا وجود نہیں تھا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملتے جلتے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں
اور اس کے بعد انہیں سننے والا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے دیکھنے کے واسطے آنکھ اور سننے کے واسطے کان دی، ان کو صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنے کا ہے، صحیح اور غلط چیز میں تمیز اور فرق کرنے کا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں دونوں راستے بتلا دیے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں پیدا فرمایا، دیکھنے اور سننے کے واسطے ہمیں آنکھ اور کان دی، سوچنے اور سمجھنے کے واسطے ہمیں دل اور دماغ دیا، کام کرنے کے واسطے، چلنے پھرنے کے واسطے ہاتھ پاؤں دیے، جسمانی تندرستی اور طاقت عطا فرمائی۔ اب ان چیزوں کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ یا پھر اللہ رب العالمین کی ناشکری کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البلد آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیا، اور ہم نے تمہیں دونوں راستے نہیں بتلا دیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے؟ پھر صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اللہ نے تم سب کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے، ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اسی اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی، کان دیا اور پھر دل دیا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ رب العالمین کا یہ ہمارے اوپر احسان نہیں ہے؟ آج ہم جس مقام پر بھی ہیں، اگر اللہ رب العالمین ہمیں پیدا نہیں کرتا تو کیا ہم اس چیز کو حاصل کر سکتے؟ پھر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ تعالی ہمیں آنکھ کان نہ دیتا، دل اور دماغ نہ دیتا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا، ہاتھ پاؤں میں توانائی اور طاقت نہ دیتا تو کیا ہم اس مراحل کو طے کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو پھر اس اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ کیوں نہ ادا کریں؟ پھر اس اللہ رب العالمین کی ہم فرما برداری کیوں نہ کریں؟ اور ضرورت پڑے تو اسی اللہ رب العالمین کے لیے اپنے جان کو قربان کیوں نہ کریں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی بات کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہیں وجود بخشا، تمہیں ایک مقام اور ایک پوزیشن میں پہنچنے کا ذرائع مہیا فرمایا، تو تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم سب میری عبادت کرو۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے واسطے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ آج ہم اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، ہر کام اس زمین کے اوپر کرتے ہیں، اور اس آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے وہ اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، پھر اسی بارش کے ذریعے سے زمین سے پھل وغیرہ اگاتا ہے ہمارے رزق کے واسطے، ہمارے کھانے کے واسطے، پیٹ بھرنے کے واسطے۔ اللہ فرماتا ہے جب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ، زمین سے پیداوار اگانے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت، دوسرے کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کی بات کیوں مانتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الروم
सूरह नंबर 30 आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम थुम्मा रज़क़कुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिज़्क़ दिया, फिर तुमको मार देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा। अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम शरीक बनाए हुए हो, अल्लाह का हक जो दूसरों को दे रहे हो, क्या इन लोगों में से किसी ने भी इन चीजों में से कोई एक भी काम किया है? क्या कोई ये कह सकता है कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे ने हमें पैदा किया? दूसरा आसमान से बारिश बरसाता है, जमीन से पैदावार उगाता है और फिर हमें दोबारा वो मारेगा? क्या ये ताकत किसी और में है अल्लाह के अलावा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कायनात को ही इंसानों के वास्ते पैदा फरमाया है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, वही है जिसने जमीन के सारी चीजों को तुम्हारे वास्ते पैदा फरमाया है। आज हमने जमीन को छोड़ करके चांद तक रसाई हासिल कर ली। हम ये समझते हैं कि ये हमारे कारनामे हैं। जरा सोचो तो सही, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दिमाग न देता तो कोई साइंटिस्ट चांद पर जा सकता था? अल्लाह ने ये दिमाग दी, अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने समझ दी, फिर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने और आपने भूल गए। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मुतालबा करता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि देखो हमने जो भी नेमतें दी है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। जिस तरीके से हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, जानवर भी पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, जानवर भी खाते पीते हैं, वो भी जिंदगी गुजार रहे हैं, सुख और दुख उनके पास भी होता है, उनमें भी कोई रहमदिल होते हैं, कोई जालिम होते हैं, हम भी मरते हैं, वो भी मरते हैं। फर्क क्या रह गया? फर्क यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इल्म दिया, दिल दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम्हें मैंने एक मकसद से पैदा फरमाया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 की आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इबादत किसको कहते हैं? इबादत का मुख्तसर मतलब ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को मानना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो काम जिस तरीके से करने का हुक्म दिया है उस तरीके से हमें करना है। जिन कामों से रोका है उन चीजों से रुक जाना है। इसी का नाम इबादत है। भला जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, पूरे कायनात को ही हमारे वास्ते पैदा फरमाया, पूरी कायनात को हमारे ताबे बना दिया, मुसख्खर कर दिया। आज हम पानी के ऊपर छोटा कंकर भी रखेंगे तो वो डूब जाता है, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए इल्म और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए दिल और दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने भारी भरकम पानी के जहाज को चलाना शुरू कर दिया है। आज एक कंकर को हवा में रखें तो नीचे गिर जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग दिया, इसको इस्तेमाल करते हुए इंसान ने हवा में भारी भरकम जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया है। ये किसकी देन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन है। फिर जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा एहसान किया उसकी फरमाबरदारी क्यों ना करें? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात क्यों ना माने? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान क्यों ना माने? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप सब उस अच्छे बच्चे की तरह बनना नहीं चाहते हैं जो अपने मोहसिन की हर बातें मानता है? अगर हाँ तो फिर आइए, जिसने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, जिसने हमें और हमारे माँ बाप को पैदा किया, जिसके जमीन के ऊपर और छत के नीचे हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, जिसकी चलाई हुई हवा से हम और आप सांसें लेते हैं, जो आसमान से पानी बरसाकर और जमीन से पैदावार उगाकर इंसानों समेत तमाम जानदारों को खाने पीने का इंतजाम करता है, जिसकी दी हुई अक्ल और दिमाग को इस्तेमाल करके इंसानों ने बड़े बड़े साइंस और टेक्नोलॉजी का इजाद किया और बड़े बड़े मुश्किलात को मिनटों में हल कर लेते हैं। आइए हम सब मिल करके उसकी फरमाबरदारी करने और जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान करने का पुख्ता इरादा करें, क्योंकि हम इंसान हैं और यही इंसानियत है। इसी चीज का हुक्म हमें हमारे पैदा करने वाले रब ने भी दिया है। उस रब की नाफरमानी करके उस दूसरे बच्चे की तरह न बने जो एहसान फरामोश बनकर सबकी नजरों से गिर गया, यहां तक कि आपके नजरों से भी। तो क्या आप खुद अपने नजरों से गिरना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ पे है। सारे इंसानों की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब जमीन के अंदर रहते हैं, अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के चलाई हुई हवा से सांसें ले रहे हैं,
اللہ کے برسائے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں اور اپنی ہر ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پیداوار سے ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے نکالے ہوئے چاند اور سورج اور ستاروں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تو پھر ہم کو چاہیے کہ پھر اس اللہ رب العالمین کی کتاب کے مطابق بھی عمل کریں. صرف اللہ رب العالمین کے زمین کے اوپر نہ رہو, صرف اللہ کے آسمان کے نیچے اللہ رب العالمین کے برسائے ہوئے پانی, پیدا کیے گئے ان کے پیداوار, ان کی چلائی ہوئی ہوا, ان کے پیدا کیے ہوئے چاند سورج اور ستارے وغیرہ سے ہی فائدہ حاصل مت کرو, ان کا ہی استعمال مت کرو. اللہ کی کتاب جو قرآن ہے اس کو بھی پڑھو, اس کا بھی اسٹڈی کرو, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی عمل کرو. تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے احسان کا بدلہ صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. آئیے ہم سب انسان عزم مصمم کریں, پختہ ارادہ کریں کہ جس اللہ رب العالمین کا سب کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں, اس اللہ رب العالمین کی اس آخری پیغام, آخری کتاب قرآن مجید کا بھی اسٹڈی کریں, اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.